بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہائی ایوری ون. سب لوگ کیسے ہیں؟ تو امید کرتے سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، شاد و آباد ہوں گے، پرسکون زندگی بسر کر رہے ہوں گے. یہاں سحری کا ٹائم ہو گیا تھا تو ہم سحری بنا رہے تھے اس وقت. تو السلام علیکم. کیسی ہے میری پیار سی اچھی سی یوٹیوب کی فیملی؟ تو جہاں رہیں شاد و آباد رہیں، خوش و خرم رہیں، کھیلتے کودتے رہیں اور کسی کا دل مت جلائیں. ٹھیک ہے؟ یہاں میں نے ایک جملہ کہا ہے جو میں آگے جا کے بتاؤں گی. کسی کا دل مت جلائیں. اگر کوئی آپ کو ٹونٹنگ کرنے آ رہا ہے تو آپ اس کو ٹونٹنگ کرو. ٹھیک ہے؟ اور کوئی اگر آپ کو ٹونٹنگ کرنے نہیں آ رہا تو آپ اس کو مت ٹونٹنگ کرو. میں نے بھی کہا ہے. یہاں میرے پاس ایک کمنٹ آتا ہے جو بہت ہی عجیب انداز کا کمنٹ تھا، بڑا ہی خطرناک کمنٹ تھا. تو میں آپ سے سوال کرتی ہوں، اس وقت میں تلاوت قرآن پاک کر کے اٹھ رہی تھی. یار دوست، میں نے آپ کو کبھی بھی نا بری نظر سے نہیں دیکھا. میں جب بھی آپ کو دیکھتی ہوں نا بڑے پیار سے دیکھتی ہوں اور آپ کو دعائیں دیتی ہوں. اور ایک بات بتاؤں، جب دعاؤں والا ہاتھ نا آپ کے لیے اٹھ رہا ہے تو اس لفظ سے اگر آپ کے لیے بد دعا نکل گئی نا اس وقت تو بڑا ہی برا ہوگا. مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ نے مجھے بیڈ کمنٹ کیوں چلا دیا. یار دوست، میں تو پوری آپ کی فیملی کو بڑے پیار سے دیکھتی ہوں جب بھی آپ کا ولاگ آتا ہے. آپ نے ایسا میرے ساتھ کیا، مجھے سمجھ میں نہیں آیا دوست. اور میں قرآن کی تلاوت کر کے اٹھ رہی تھی. مطلب مجھے سمجھ میں نہیں آیا آپ آ کے میرے پاس کمنٹ کریں گی بیڈ، جو آپ کو پیار سے دیکھ رہا ہو. پتہ ہے جب تک میں آپ کو دیکھتی رہتی ہوں آپ کو دعائیں دیتی رہتی ہوں. پتہ ہے جب تک میں آپ کو دیکھتی ہوں، اور آپ نے اس بندے کا دل دکھایا. یہ رمضان کا مہینہ ہے دوست، میں سامنے رکھ سے جھوٹ نہیں بول رہی، میں آپ کو بہت دعائیں دیتی ہوں. آپ نے اس بندے کا دل دکھا دیا جو آپ کو دعائیں دے رہا ہے. بری بات کی یار دوست. اور کیوں دکھایا آپ نے دل؟ مجھے اس بات کا سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. میں قرآن کی تلاوت کر کے اٹھ رہی تھی اس وقت جب آپ کا کمنٹ میں نے پڑھا. اینڈ میں نے قرآن کی تلاوت کمپلیٹ کی، قرآن رکھا ہے اور میں نے اپنا چینل اٹھایا. میں نے دیکھا، مجھے بڑا افسوس ہوا کہ آپ کی طرف سے مجھے بیڈ کمنٹ آیا. بڑی بری بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ چلو بس یہ کہنا تھا، جو شخص آپ کو دعائیں دے رہا ہو نا اس کی بد دعا سے ڈرنا، بلا وجہ اس کے اندر مت گھسنا. بری بات ہوتی ہے، انسان کے لبوں سے بد دعا نکل جاتی ہے، پھر مت کرنا. میں تو خاموش ہو گئی. میں نے کہا میں نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، اس کو میں دعائیں دیتی ہوں اور یہ ایسا کر رہی ہے. میں نے کبھی آپ کا برا نہیں سوچا ہے دوست. آپ پوری فیملی کو دعائیں دیتی ہوں میں، رک سامنے میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں. ایسا آپ لوگ کریں گے میرے ساتھ؟ میں نے سوچا نہیں تھا کہ میرے اپنوں پہ الزام جائے گا. یہ بری بات ہے دوست، بری بات ہے. ایسا نہیں کرتے. میں اپنے ولاگ تیار کر رہی ہوں. ایسا نہیں کرو دوست. جو تمہیں دعائیں دیتا ہو اس سے کبھی نہیں بھڑنا. چلو جی، یہاں ہمارا سحری کا ٹائم ہو گیا تھا. سحری کرنے کے بعد میں نے کیا 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 وہ میں آپ کو بتاؤں گی. نہیں سمجھ نہیں آیا. اچھا، یہاں پہ جھوٹے برتن رکھے ہوئے تھے رات کے، یہ میں نے اب تک نہیں دھویا تھا. فروٹ چاٹ کا برتن تھا. میں نے کچھ نہیں کام کیا تھا، تھک بہت گئی تھی. 3-4 دنوں سے چل رہا تھا. ادھر آٹا نکالا تھا، یہاں پہ آٹا گون رہے. سحری کے لیے پراٹھا انڈا بنایا تھا، اور بھی بتاتی ہوں، چائے، یہ سب بنایا تھا. ابھی برتن دھونے آؤں گی تو میں نے کہا میں سارا جمع کر لوں برتن پھر ایک ساتھ ہی دھو لوں گی. اس میں تھکن کم ہوتی ہے اگر ایک ساتھ برتن دھل جائیں، ورنہ بار بار میں نا تھکن بہت ہو جاتی ہے اور ہاتھ بھی ذرا عجیب سے ہونے لگتے ہیں. سارے برتن جمع کیے، برتن دھویا. بری بات ہوتی ہے دوست. اچھا، مجھے اگر کوئی اتنی سی بھی دعا دیتا ہے نا تو میں اس زندگی بھر کے لیے اس کی وہ ہو جاتی ہوں. یہ ضرب کی بات ہوتی ہے دوست، بری بات ہے. نہیں کرتے ایسا. آج کل ہر آدمی کے ہاتھ میں قرآن ہے، ہر آدمی قرآن نماز کر رہا ہے. کب کون قرآن پڑھنے بیٹھ جاتا ہے کسی کو کچھ پتہ نہیں چلتا. میں تو برتن دھوتی ہوں، کپڑے دھوتی ہوں، اور جہاں ٹائم مل رہا ہے وہاں نماز قرآن کرتی ہوں. پھر اس کے بعد جلدی سے لگ جاتی ہوں کہ مجھے میاں کا موڈ بھی دیکھنا ہے اپنے. ٹھیک ہے دوست، ایسا نہیں کرو. جو تمہاری پوری فیملی کو دعائیں دیتا ہو نا اس سے مت بھڑنا کبھی. اللہ کی لاٹھی بھی بے آواز ہوتی ہے. مت کرنا. دعائیں دینے والا ہاتھ بد دعا جب دے دینا، انسانی قوت ساتھ نہیں دیتی. پھر مت کرو یار، مت کرو. کوئی شخص تمہارے ساتھ بہت اچھا ہے، ایسا نہ ہو وہ بدل جائے. بہت محبت سے دیکھتی ہوں میں تم لوگوں کو. افسوس ہوا. اس طرح سے برتن دھو لیے تھے. اتنے سارے برتن جمع ہو جاتے ہیں سحری افطاری کے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا. میں بھی پاگل ہوں، جہاں للک ملتی ہے وہیں چلی جاتی ہوں. محبت کی بھوکی ہوں نا میں. یہ نہیں دیکھتے اپنے اپنے ہی ہوتے ہیں. یہاں اپنوں کی بات وہ ہے جو اپنے ہوتے ہیں. یہاں اپنوں کی بات وہ ہے، ہر کوئی اپنا نہ لے جائے. یہاں اپنوں کی بات وہ ہے. دیکھتی ہوں میں کہ اپنائیت کیا ہوتی ہے، کیا ایسے رہتے ہیں لوگ آپس میں مل کر جل کر. کیونکہ اکیلی رہتی ہوں نا میں تو، اور اتنا پیار کبھی نصیب ہی نہیں ہوا شادی کے بعد. اس نے سوچا ہوگا میں کمنٹ چلاؤں گی جا کے تو لوگ یہ سمجھے گی کہ خاندان سے آیا ہے کمنٹ. میرے خاندان والے جو مجھے کمنٹ چلاتے ہیں نا وہ بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے دوست. میں جھوٹ نہیں بول رہی ہوں، میں خدا کو حاضر ناظر جان کے کہہ رہی ہوں میرے پاس جنات ہیں.
اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے بولا آج میں نے، کیونکہ اس وقت میرے ہاتھ میں تحفۃ الامام نہیں تھا، میرے ہاتھ میں قرآن مجید تھا. تحفۃ الامام کی دعائیں پڑھ کے قرآن مجید کھولے بیٹھی تھی میں، اور قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی جب میں نے تیرا کمنٹ پڑھا ہے. بری بات ہے جو تجھے دعا دے رہا ہے ہاتھ، اس کو تو الٹی سیدھی باتیں لکھ کر آئی ہے. افسوس ہوا، بس صرف یہ کہنا تھا تجھے میں نے یہ کہا. افسوس ہوا مجھے. اور یہ نہیں پتا کیوں لکھ کر گئی ہے، بتاؤ. اچھا اس طرح سے پھر آئی، برتن سارے دھو لیے، اس طرح سے پورا میں نے اپنا بیڈ روم وغیرہ صحیح کیا، دوسرا بیڈ روم صحیح کیا ہے میں نے، اور پھر میں آرام کرنے لیٹ گئی تھی. ٹھیک ہے، تھوڑی دیر بعد کیونکہ مجھے افطاری بھی بنانی تھی نا، تو میں آرام کرنے لیٹ گئی تھی. اور کوئی جنات کا نام لے کر نا جھوٹ نہیں بولتا ہے، انسان چھوڑ دیتا ہے، جنات نہیں چھوڑتے. میرے کو قبر میں اتارنے کی پوری پلاننگ تھی، خطبہ تک تیار ہو گیا تھا ماربل کا. آج کو کچن ماربل ٹاپ پہ کام کر رہی ہوں میں، ایک مردہ کھڑا ہوا ہے تمہارے سامنے، اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے بول رہی ہوں. مجھے مردہ بنانے کی فل تیاری تھی، اگر اللہ مجھے زندہ نہ کرتا میں واپس نہیں ہوتی اس دنیا میں. سمجھ آئی؟ جسے اللہ زندگی دے دے اسے موت کوئی بندہ نہیں دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا یہ مر چکی ہے، دوبارہ روح آئی ہے، ڈاکٹر نے کہا دوبارہ آکسیجن لگاؤ اس کے منہ میں. آج اتنی بڑی بات آپ کو بتا رہی ہوں میں. سمجھ آئی؟ یہ بات میں کھولتی نہیں یوٹیوب پر. یہ واپس زندہ ہو گئی ہے، میں نے خود اپنے کان سے سنا، ڈاکٹر نے یہ جملہ کہا. ٹھیک ہے، مجھے دوبارہ خلت حیات عطا ہوئی ہے اللہ کی طرف سے. مت بھیڑنا اس سے جس کے پاس جناتی طاقت ہو، اور جو تمہیں محبت سے دعائیں دے رہا ہو. میں بہت پیار سے بات کر رہی ہوں اس وقت، تھوڑے سے الفاظ میں سختی ہے لیکن دل پہ لگی ہے اس لیے سختی ہے الفاظ میں. کسی محبت والے کی نا سختی بھی برداشت کر لیا کرو، اس کے الفاظ دیکھا کرو کہیں ان جذبات میں تمہارے لیے محبت تو نہیں ہے. میں نے کبھی تم لوگوں کا برا نہیں چاہا ہے، تم اس طرح لکھ کر گئی سمجھ نہیں آیا. دعائیں دیتا ہے میرا لب تم لوگوں کو. مت کرو یار، مت کرو. تم لوگوں کے لیے پیسے کی فضیلت ہوگی، دعا کی فضیلت نہیں ہوگی. شاید پیسہ بہت ہے تم لوگوں کے پاس اس لیے، لیکن دعا چند ہی لوگ دیتے ہیں، باقی تو سب بد دعائیں دیتے ہیں. اس طرح سے پھر یہاں آ گئی تھی، کپڑے چینج کر لیے تھے، بس اب تھوڑی دیر سوؤں گی، آرام کروں گی. اور بس اس کے بعد پھر افطاری کی تیاری ہوگی. افطاری میں ابھی تک کیا بنا لیا تھا دوست، یہ بنایا تھا صرف. اور علی بازار گئے میں تھوڑا سا کچھ سامان لانا تھا علی کو کل کا، تو پھر باقی کا ولاگ میں بعد میں بتاؤں گی آپ کو. ابھی یہ بنا کے فریج میں رکھنے جا رہی ہوں. بس آج کا ولاگ صرف اتنا ہی تیار ہوا تھا دوست. تو امید ہے آج کا چھوٹا سا ولاگ پسند آیا ہوگا. میرے تینوں چینلوں کا لنک ڈسکرپشن باکس میں ہے. اللہ حافظ، بائے.